نبی کریم کی ایک زوجہ حضرت خدیجہ عرصہ ہو گیا دنیا سے چلی گئی ہیں. حضرت خدیجہ کی بہن حالہ بنت خویلد ایک دن آ گئی, آ کے آواز لگائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز کو سنا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا خدیجہ, آواز بہنوں کی ملتی ہوتی ہے, ایک لمحے کے اندر ماں خدیجہ کے سارے واقعات کیسے نبی کی آنکھوں کے سامنے گھومے ہوں گے کہ نبی کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدیجہ, خدیجہ کی آواز. کہا نہیں نہیں, وہ تو دنیا سے جا چکی ہے, یہ حالہ ہوں گی, یہ حالہ ہوں گی. ماں خدیجہ کا ہار ایک دن صرف ہار دیکھ لیا ابو العاص نے, فدیے میں وہ ہار دیا, لمبی چوڑی بات ہے. وہ ہار دیکھ لیا جو ماں خدیجہ کے گلے میں کبھی دیکھا تھا. فدیے کے طور پہ داماد نے بھیجا کہ آزاد کر دیجئے. زینب نے کہا ہار بیچ دیتی ہوں, فدیہ دیجئے اور آزاد ہو کے آ جائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہار دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ بیوی گھر میں موجود بھی ہو, یہاں پہ بیوی کے ساتھ رفاقت بھی ہو, بیوی کے ساتھ لمبا عرصہ قیام بھی ہو, کوئی محبت کے جذبات نہیں ہیں. اور نبی کریم صرف خدیجہ کا ہار دیکھتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. اے میرے صحابہ, ایک چیز کی اجازت دیتے اور قربان جائیں نبی کی ایمانداری کے اوپر, یہ ہار میں نے خدیجہ کے گلے میں کبھی دیکھا تھا, مجھے لگتا ہے میری بیٹی زینب نے بھیجا ہے. زینب کو یہ ہار ملا تھا, اگر اجازت ہو تو یہ ہار اس کو واپس کر دیا جائے. ماں خدیجہ کو یاد کیا ہر لمحے کے اوپر, ازواج کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. عید کے موقع کے اوپر سب سے پہلے گوشت بھیجنے کی باری آتی تو کہتے میری زوجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ. سب سے پہلے ایک مرتبہ ایک عورت آئی, نبی کریم نے بڑا اکرام کیا, اس کے لیے چادر بچھائی, اس کو بڑا ویلکم کیا. صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول یہ عام معاملہ ہم نے نہیں دیکھا, عام معمولات آپ کے ایسے نہیں ہیں, یہ آج آپ نے کچھ ایکسٹرا اس کو پروٹوکول دیا, مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ہاں, ازواج مطہرات نے پوچھ لیا کون ہے, اتنی عزت اتنی احترام. کہا ہاں 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 ہاں, میں تمہیں بتاتا ہوں وجہ. یہ وہ عورت ہے کہ جب میں خدیجہ کے ساتھ مکہ میں رہا کرتا تھا تو خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی. بس خدیجہ سے ملنے آیا کرتی تھی ایک عورت, اس کا یہ اکرام کیا جا رہا ہے. اور یہاں بیوی کا ماں باپ بھی آ جائے, کیا رویہ ہوتا ہے. وہ بیوی کی ایک جاننے والی عورت کبھی بعد میں آ گئی, اس کی عزت اور احترام ایسا ہے. یہاں پہ سگے سسر کا, سگی ساس کا کیا احترام ہے. نبی کریم نے کہا باپوں میں سے وہ باپ بھی تمہارے ماں باپ کے بعد احترام کے لائق ہیں جنہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے سپرد کر دیا. اللہ کے کلام کی وجہ سے, اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, اللہ کے کلام کی وجہ سے. وہ نازک آپ جینے, وہ ناز و نعم میں پلی ہوئی بیٹیاں جن کے باپ, محدثین نے لکھا اللہ کی قسم, محدثین نے کہا اسلام نے ہمیں اتنا رقیق القلب کر دیا, کبھی اتنی شکاوت تھی کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, آج دل میں اتنی نرمی ہے. اگر ہمارے اوپر بیٹیوں کی شادی فرض نہ ہو تو ہم کبھی اپنی بیٹیوں کی شادی نہ کریں. محدثین کے یہ الفاظ ہیں. چونکہ فرض ہے, وہ باپ کے گھر میں پلی ہوئی لاڈلی ناز و نام میں آج اس کا باپ آ جائے, آج اس کی ماں آ جائے, 2 گالیاں اس کو بھی 2 گالیاں ان کو بھی. کیا تمہارے نبی کا یہ اسوہ ہے؟ نبی کا اسوہ کیا ہے؟ حضرت جویریہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں شادی کی, مشہور واقعہ ہے, وقت کم ہے اس لیے میں صرف اشارے کرتا جاؤں گا. حضرت جویریہ سے شادی کی. آپ کو پتہ ہے نا اس غزوے کے اندر مسلمان سپاہیوں کے فی کس 1,000 دینار آئے اور مال غنیمت اس کے علاوہ تھا. رات گزری, صحابہ کو پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس قبیلے میں ہو گئی ہے, جویریہ سے رسول اللہ نے شادی کر لی ہے. نبی نے نہیں کہا, ابھی تک نبی نے کوئی حکم نہیں دیا. صحابہ آپس میں مشورہ کرنے لگے, یہ تو ہمارے نبی کے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں, ہمارے ہاں سسرال کا کیا احترام ہے, یہ تو ہمارے سسرالی رشتہ دار بن گئے ہیں, اللہ کے رسول نے ان کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لی ہے,
صحابہ نے 1000 دینار جس سے لیے واپس کرنا شروع کر دیے. حدیث کے الفاظ ہے وہ لوہے کا ڈول جس سے پانی کھینچا جاتا ہے صرف وہ واپس نہ کیا. صحابہ نے خود وہ صرف ڈول واپس نہ کیا بلکہ ایک ڈول کے اوپر لکڑی لگی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے جب کنویں میں ڈالا جائے ایک لکڑی کے ذریعے رسی باندھ کے اس کو نیچے کیا جاتا ہے. حتیٰ کہ جس کے حصے میں اس لوہے کے ڈبے کے لکڑی صرف حصے میں لکڑی بھی آئی تھی اس لکڑی کو بھی واپس کر دیا کہ یہ ہمارے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک نصیحت کی تھی. ایک وصیت ہے تو ہم مانتے ہی نہیں. رسول اللہ نے کہا نہیں کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, عورتوں کے بارے میں ڈر جاؤ. کوئی بندہ ایسا نہ کرے کہ صبح ایک عورت کو مارتا اور رات پھر اسی کے ساتھ بسر کر رہا ہے, اس کو یا شرم نہیں آتی. عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی امت کو, کیا؟ ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے, ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے, اور جب تم مصر کو فتح کر لینا سبحان اللہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا, ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا. اے اللہ کے رسول ان کے ساتھ عزت سے پیش آئیں. کوئی خاص بات ہے؟ کبھی کسی اور قوم کے بارے میں آپ نے نہیں کہا. مصریوں کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں عزت سے پیش آنا, احترام سے پیش آنا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں, جب ان کو فتح کرنا ان کی عزت کرنا, ان کی تکریم کرنا. اللہ کے رسول وجہ بھی بتا جائیے. وجہ بھی رسول اللہ نے بتا دی. ان کی تمہارے نبی کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے. اب بتائیے یہاں پہ رکیے, کون سی سسرالی رشتہ داری؟ کون سی سسرالی رشتہ داری؟ محدثین نے لکھا ایک تو ماریا قبطیہ جو تھی مصر سے آئی تھی, اور بعض محدثین نے کہا اس طرف شاید اشارہ نہ ہو اور اشارہ اس طرف ہو کہ ماں ہاجرہ ابراہیم سے بیاہی گئی تھی, اور ماں ہاجرہ کہاں سے آئی تھی؟ مصر سے آئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحت کی وہ تمہارے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں. عمر بن العاص نے جب مصر کو فتح کیا, باج گزار کھڑے ہیں, فاتح کی کوئی اور شان ہوتی ہے, مفتوح کی کوئی اور ہوتی ہے. عمر بن العاص کہہ رہے ہیں یہ جس کا باغ ہے اس کو واپس دیا جائے, یہ جس کا کھیت ہے اس کو واپس کر دیا جائے. آج کے بعد اس کھیت کا تو ہی رکھوالا, اتنا ٹیکس دے دیا کری, اور ٹیکس بھی تجھے 90% معاف کرتے ہیں, 10% دے دیں, کسی کو 5% کا. وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیسا فاتح آیا ہے, ہماری زمینیں ہمیں ہی واپس کر رہا ہے, اس کے اندر بھی 5% 2% وہ جو سارا ٹیکس ہے وہ بھی معاف کرتا چلا جا رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کے بڑے بڑے پادری ابو مریم اور دوسرا لاٹ پادری آ گیا, کہنے لگا مذاق تو نہیں کر رہے, سچ کہہ رہے ہو؟ جگیر واپس, زمینیں واپس, ٹیکس معاف. فتح کیوں کیا پھر؟ کس کام کے لیے آئے تھے؟ کیوں فتح کرنے آئے تھے؟ فتح کر لیا بندہ زمین کے لیے ہی کرتا ہے. کوئی ایک اگلی قوم نے تو یہی کہنا نا کس لیے پھر فتح کیا تھا؟ زمینیں بھی واپس کر دی, ٹیکس بھی نہیں لگا رہے, جزیہ بھی نہیں لے رہے, فتح کیوں کیا تھا؟ عمر بن العاص نے کہا کہ ہمارے رسول نے فتح کیا لیکن تم سے نرمی کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے رسول نے ہمیں یہ نصیحت کی تھی کہ جب مصر کو فتح کرنا تو ان کا اکرام کرنا. ابو مریم چونک اٹھا, کہا سچ بتائیے یہ نبی کی وصیت ہے کس لیے ہے؟ سارا واقعہ بتایا کہ نبی نے کہا میری کے ساتھ سسرالی رشتہ داری ہے. ابو مریم کے منہ سے الفاظ اللہ نے نکلوانے تھے, لاٹ پادری کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ابو مریم سب کے سامنے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ وصیت یہ نصیحت کوئی پیغمبر اور رسول ہی کر سکتا ہے. اس کی عوام نے جب یہ الفاظ اپنے ہی پادری کے منہ سے سنے تو صحیح روایات کے الفاظ ہیں آدھا مصر اسی دن مسلمان ہو گیا. بتائیے یہ آپ کے نبی کا اسوہ اپنے ساس اور سسر اور سسرالی رشتہ داروں کے بارے میں یہ ہے, اور میری تیری نظر میں وہ پاؤں کی جوتی بھی نہیں ہے. اور اس کے اندر کچھ معاملات ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے بھی ہیں. ہمارا ایک عزت و احترام کا رشتہ ہوتا ہے, بردر ان لا, بیوی کا بھائی, عزت کا رشتہ ہے, لیکن اس کا نام جو اردو میں پنجابی میں لیا جاتا ہے سالہ, اور اسی لفظ کو گالی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. شرم نہیں آتی؟ یہ برے صغیر پاک و ہند کی بھی کچھ قباحتیں ساتھ چلی آئی ہیں, اخلاقی طور پہ بہت سی قباحتیں ہیں.